کہتے ہیں عورت کا ڈسا ہوا پانی بھی نہیں مانگتا۔ ایک بہت بڑے بنگلے میں ایک مستری اور مزدور کام کر رہے تھے، اور وہیں پہ جو بنگلے کا مالک ہے اس کا جو بیٹا ہے 9 سال کا، وہیں پہ آ کے ریت میں کھیلنا شروع کر دیا۔ جو مزدور وہاں پہ ہے اس بچے کو غور سے دیکھ رہا ہے۔ جب غور سے دیکھ رہا ہے تو اس کی جو ماں ہے بچے کی ڈھونڈتی ہوئی بچے کے پاس آتی ہے اور بچے کو لے کے جا رہی وہاں سے۔ اب یہ جو مزدور ہے آواز دیتا ہے، کہتا ہے میڈم جی بات سنیں، یہ بچہ آپ کا ہے؟ کہتی ہاں میرا بچہ ہے۔ وہ کہتا ہے آپ نے بچے پہ غور کیا؟ کہتے ہیں کیا غور کیا ہے؟ آپ کے بچے کی گروتھ نہیں بڑھ رہی، کتنی عمر ہے اس کی؟ وہ کہتی ہے 9 سال۔ وہ کہتا ہے لگتا ہے 5-6 سال کا ہے۔ عورت بھی کہتی ہاں محسوس تو ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں آپ کو ایک ٹیسٹ لکھ کے دیتا ہوں، بچے کا ایک ٹیسٹ کرائیں، اگر یہ بیماری بچے میں موجود ہوتی ہے نا تو میں آپ کو دوائی بھی لکھ دیتا ہوں، تو اس کے بعد بچے کو یہ دوائی دینا۔ عورت حیران ہکا بکا پریشان کہ یہ مزدور کیسی باتیں کر رہا ہے بہکی بہکی سے، اور اس کی باتیں سنی سنی کر کے چلی جاتی ہے۔ آ کے بیٹھی ہے صوفے پہ، سوچی جا رہی ہے اور بچے کو دیکھی جا رہی ہے۔ پھر وہ کاغذ لیتی ہے، پینسل لیتی ہے، مزدور کے پاس آتی ہے، کہتی ہے ٹھیک ہے لکھ کے دو، باتیں تو ایسے کر رہے ہو تم ڈاکٹر ہو۔ وہ کہتا ہے میری بات چھوڑ دیں، میں آپ کو ٹیسٹ لکھ کے دیتا ہوں، فلاں لیب سے ٹیسٹ کرائیے گا، اور اگر ٹیسٹ میں واقعی بیماری لگے کہ بچے میں یہ بیماری ہے تو یہ دوائی میں لکھ کے دے رہا ہوں، یہ دوائی استعمال کیجیے گا۔ وہ پرچی پہ لکھ دیتا ہے۔ اب عورت آ کے نا پھر بیٹھی ہے آرام سے صوفے پہ، سوچی جا رہی ہے۔ کچھ دیر بعد اس کا شوہر آتا ہے۔ شوہر آ کے بیوی سے کہتا ہے اللہ کی بندی کیوں پریشان بیٹھی ہو؟ وہ کہتی ہے آج بڑا انوکھا واقعہ پیش آیا۔ وہ کہتا کیا واقعہ پیش آیا؟ کہتا زندگی میں نے کبھی ایسا بندہ نہیں دیکھا جو مزدور بھی ہو ڈاکٹر بھی ہو۔ ہمارے گھر میں جو مستری مزدور کام کر رہے ہیں، مزدور نے ہمارے بچے کو دیکھا ہے اور دیکھتے ہی مجھ سے کہا ہے کہ بچہ آپ کا گروتھ نہیں کر رہا، اس میں بیماری ہے، مستقبل میں مشکل ہو جائے گی آپ کو، بچے کا ٹیسٹ کرائیں، اور اگر ٹیسٹ میں یہ بیماری شو ہوتی ہے تو یہ دوائی دے دیں۔ وہ بھی کہتا ہے تم بھی کن لوگوں کے چکر میں پڑی ہو، ڈھونگی لوگ ہیں، ان کو کیا پتا، اگر وہ اتنا پڑھا لکھا ہوتا تو یہاں تھوڑی وہ کام کرتا۔ وہ کہتی ہے اس سے پریشانی کی بات یہ ہے جو لکھائی دیکھیں اس کی، جیسے بالکل ڈاکٹر لکھتے ہیں ایسا لکھا اس نے۔ وہ شوہر بھی پیپر دیکھتا ہے تو حیران پریشان، وہ کہتا ہے واقعی یہ مزدور نے لکھا ہے؟ کہتے ہیں ہاں مزدور نے لکھا ہے۔ وہ مزدور کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے ہاں بھائی مزدور ڈاکٹر، تم نے یہ کیا لکھ کے دیا ہے؟ تم ڈاکٹر ہو یا مزدور ہو؟ وہ کہتا ہے سر جی آپ میری بات چھوڑیں، آپ اپنے بچے کا بہتر مستقبل چاہتے ہیں تو یہ ٹیسٹ کرا لیں، ورنہ آپ کے بچے کی گروتھ رک جائے گی اور آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ وہ ایسی باتیں کرتا ہے ڈرانے والی، ماں باپ ڈر جاتے ہیں۔ بیوی کہتی ہے کچھ نہیں ہوتا، ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنی دھن دولت ہے، کس کے لیے ہے؟ اس بیٹے کے لیے ہے نا، چلو ٹیسٹ کراتے ہیں۔ وہ جا کے ڈاکٹر کو کہتے ہیں میں ٹیسٹ کرانا یہ والا، وہ ٹیسٹ کراتے ہیں، واقعی بچے میں جو بیماری بتائی تھی وہ بیماری ہے۔ ڈاکٹر رپورٹ چیک کرتا ہے، کہتا ہے جی واقعی آپ کے بچے میں یہ پرابلم ہے، بچہ گروتھ نہیں کر پا رہا۔ وہ میاں بیوی حیران پریشان۔ اب وہ کہتا ہے ڈاکٹر کہ آپ نے اچھا کیا ٹائم سے اس کی رپورٹ چیک کرا لی۔ تو وہ کہتا ہے کہ کس نے بتایا تھا آپ کو یہ ٹیسٹ کرنے کو؟ وہ مالک کہتا ہے، وہ کہتا ہے ہمارے گھر میں مزدور کام کر رہا ہے، اس نے بتایا تھا۔ ڈاکٹر بھی حیران۔ وہ کہتا ہے ابھی حیران آپ مت ہوں، یہ پرچی دیکھیں، یہ دوائیاں لکھ کے دی اس نے۔ ڈاکٹر جب دوائیاں دیکھتا ہے تو کہتا ہے واقعی ایسے مریض کو یہی دوائیاں دینی پڑتی ہیں۔ وہ ماں باپ بھی پریشان، وہ ڈاکٹر بھی پریشان۔ تو جی وہ دوائیاں لیتے ہیں، بچے کو لے گھر آ جاتے ہیں، بچے کو دوائیاں دیتے رہتے ہیں، بچہ پہلے سے بہتر ہونا شروع ہو گیا، ابھی گھر میں کام چل رہا ہے۔ پھر ایک دن وہ جو مالک ہے اس بندے کو بلاتا ہے، مزدور کو، کہتا ہے بھائی میری بات سنو، اندر آ جاؤ۔ اندر آ کے صوفے بٹھاتا ہے، چائے پانی پیش کرتا ہے، بڑا اچھا اہتمام کرتا ہے، کہتا ہے بھائی تمہارا بہت بہت شکریہ۔ اسے ایک موٹی رقم دیتا ہے انعام کے طور پہ، کہتا ہے ہمارا کل سرمایہ ہمارا بیٹا ہے، تم نے ہمارے بیٹے کی جان بچا لی ہے، چلو یہ ہماری طرف سے ایک بھیٹ سمجھ لو۔ وہ کہتا ہے نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ وہ آدمی کہتا ہے چلو یہ بتاؤ تم مزدور ہو یا ڈاکٹر ہو؟ تمہاری لکھائی بھی ڈاکٹر والی ہے، بول چال بھی، اخلاق بھی مزدوروں جیسا نہیں ہے، مجھے کو تمہاری سٹوری سننی ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے جی لمبی کہانی ہے، کیا فائدہ سننے کو، سننے کے بعد یقین تو کوئی بھی نہیں کرے گا۔ وہ کہتا نہیں مجھ کو بتاؤ تم کون ہو آخر؟ وہ کہتا ہے کہ نا میں پڑھنے میں بہت تیز تھا، بہت لائق فائق تھا، تھوڑا جنونی تھا میں، تو جب ڈاکٹر کی ڈگری کلیئر کی، پاس ہو گیا، تو سرکاری ہاسپٹل میں مجھے جاب بھی مل گئی۔ جب جاب مل گئی تو ماں باپ نے رشتہ دیکھا، لڑکی ٹھیک ٹھاک گھر کی تھی، پیسے والی تھی،
اور لڑکی تھی بڑی خوبصورت. میں اس کے حسن کا دیوانہ ہو گیا. لو جی شادی ہو گئی اس سے. شادی کے بعد نا لڑکی کی ایک ہی خواہش تھی ہم لوگ علیحدہ رہیں. اور ہم لوگ رہتے تھے جوائنٹ فیملی سسٹم میں. میرے بھائی تھے، بہنیں تھے، ماں باپ تھے، اکٹھے رہتے تھے، بڑا پیار محبت تھا. اب نا اس نے کیا کرنا شروع کر دیا. کہتی میں نے یہاں پیسے رکھے تھے، پیسے نہیں مل رہے. تمہارا بھائی آیا تھا کمرے میں. کبھی کہتی میری بالیاں رکھی تھی، بالیاں نہیں مل رہی. تمہاری ماں آئی تھی. کہتی میں کچن میں گئی تھی، برتن دھوئے تھے، انگوٹھی وہاں رکھی تھی. اس طرح روز کوئی نہ کوئی بات ڈھونڈ کے لڑائی ہوتی رہتی. گھر کا ماحول پورا خراب ہو گیا. میں بڑا پریشان. اور میں اپنی بیوی کی سائڈ لیتا تھا. وہ اس طرح مجھ کو میرا ڈرامہ کرتی تھی، مجھ کو اس کی بات پہ یقین آتا تھا. میں اپنی بیوی کی سائڈ لے کے ماں سے، بھائیوں سے، بہنوں سب سے لڑائی کرتا تھا. آخر بھائی نے ایک دن کہہ دیا بھائی ہم روز روز کی بےزتی برداشت نہیں کر سکتے، اس سے بہتر ہے ہم علیحدہ ہو جاتے ہیں. مجھے گھر کا بٹوارا ہو گیا. گھر کا بٹوارا ہو گیا. ہم لوگ ایک اور گھر میں شفٹ ہو گئے. اس گھر کے پیسے دے دیے انہوں نے، اور پیسے لے کے ہم گھر پہ چلے گئے، اپنا گھر بنا لیا. میں نے غلطی کیا کی، گھر بنا کے بیوی کے نام پہ کرا دیا. بیوی کے نام پہ کرا دیا. اور اس کو میں خوب اس کو میں یاشی کراتا. کبھی سونے کا سیٹ لے دیا، کبھی کوئی چیز لے دی، گفٹ دے دیا. اب میں وہاں پہ ڈیوٹی کر رہا تھا ہاسپٹل میں، اور بیوی پیچھے رنگرلیاں منا رہی تھی. آخر ایک دن جب میں گھر پہنچا تو گھر کے باہر ایک پیپر لکھا ہوا تھا کہ یہ مکان بک چکا ہے. کہ میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی، مکان بک چکا ہے. پھر میں بیوی کے نمبر پہ کال کی. بیوی کہتی ہے کہ وہاں پہ سائڈ میں ایک پیپر رکھا ہے، اس کو پڑھ لو. پیپر نکالا، پڑھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ میں کسی اور سے شادی سے پہلے پیار کرتی تھی، میں مکان بیچ کے زیور سب لے کے بینک بیلنس لے کے اس کے پاس چلی گئی ہوں. مجھ کو ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا. وہ کہتا ہے میں تو سب کچھ لٹ چکا تھا، ہر چیز برباد ہو چکی تھی، مکان تھا، پیسہ، بینک بیلنس سب جوائنٹ سسٹم تھا ہمارا اکاؤنٹ کا. تو وہ مکان کے باہر وہ لوگ کھڑے ہیں، انہوں نے اندر نہیں جانے دیا. بڑی مشکل سے ریکویسٹ کر کے اپنے کو سامان لیا، وہاں سے کسی دوست کے پاس شفٹ ہو گیا. اب میں جہاں پہ ڈاکٹری کا ڈگری لینے کے بعد جاب کر رہا تھا، وہاں مجھ سے نا غلطیاں ہونی شروع ہو گئی. میرا دھیان کہیں ہوتا، مجھ سے پیشنٹ مر گیا. وہاں بہت ہنگامہ ہوا، مار پیٹ بھی ہوئی، اور مجھ کو وہاں سے نکال دیا گیا. اور آہستہ آہستہ میں بالکل زیرو ہو گیا. میرے پاس کھانے کو پیسے نہ تھے، اور میں نا غلط صحبت میں بیٹھ گیا، نشے پہ لگ گیا. نشے کرتے کرتے یہ حال ہو گیا کہ میرے پاس جو کوئی چیز تھی سب بک گئی برے حال سے، گلیوں میں پڑا رہتا. کہتا میرا ایک جاننے والا کمپاؤنڈر تھا، میرے ساتھ جاب کرتا تھا، اس نے مجھ کو راستے میں کہیں دیکھ لیا. وہ میرے پاس آیا، میری بڑی خدمت کی، مجھے گھر لے کے گیا، مجھے بہت سمجھایا. آخر اس کی بات میرے سمجھ میں آ گئی اور میں نشہ چھوڑ دیا. نشہ چھوڑنے کے بعد کہیں بھی جاؤں اپنے جاب کے لیے تو میرا ریکارڈ پہلے پہنچ گیا ہوتا کہ یہ بندہ تھا، نشے پر لگ گیا تھا، اور اس کو وہاں سے اس لیے نکالا گیا، اس نے بندہ مار دیا تھا. تو مجھے کوئی جاب نہ دے، اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اپنی کوئی شاپ اوپن کر سکوں، اپنا کوئی کلینک بنا سکوں. اور ایسے کرتے کرتے پھر میں نے سوچا یہ بندہ مجھ کو راستے میں مل گیا. اڈے میں بیٹھا تھا میں، تو مستری کو چاہیے تھا مزدور. اس نے بولا مزدور چاہیے، میں تم کام کرے گا. لو جی، کہتا میں 6 مہینے سے اس کے ساتھ کام کر رہا ہوں. اس کی بات سن کے جو مالک ہے وہ اور جو بیوی ہے، دونوں میاں بھی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ایک پڑھے لکھے ڈاکٹر کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا. وہ کہتا کہ جب میرے ماں باپ تھے وہ مجھ سے پہلے اتنے متنفر ہو گئے تھے، جب ان کو پتہ لگا کہ اس کی بیوی نے دھوکہ بھی دے دیا اور نشے پہ لگ گیا، سب نے مجھ سے منہ موڑ لیا. کہتے اچھا ہوا اس نے اس بیوی کی خاطر ہم کو چھوڑا تھا نا، اب یہ لے مزہ، چکھے مزہ. کہتا میں کیا کرتا. اب میں بس ویسے ہی مجھ کو آپ کا بچے کو دیکھ کے خیال آیا کہ بچے کے ساتھ مسئلہ ہو رہا ہے، تو میں نے آپ کو دوائی لکھ دی. وہ کہتا ہے اچھا یار چھوڑ سارے کام، تو بتا کلینک کھولنے میں کتنا خرچہ آئے گا. وہ کہتا ہے جی آپ میرے اوپر رحمت کھائیں. وہ کہتا نہیں اب تو سدھر گیا ہے نا، کلینک کھول دیتا ہوں میں. وہ اس کو نا چھوٹا سا ہاسپٹل بنا کے دے دیتا ہے. کہتا ہاسپٹل میرے نام پہ ہی ہے، تم وہاں پہ ایز اے جاب کرتا ہے، تمہاری میں سیلری بناتا ہوں، اتنی سیلری تمہاری دی جائے گی. اس لڑکے نے بڑی محنت کی، بڑی محنت کی، اور دوبارہ اس نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا. شہر میں دوبارہ اس کا نام بن گیا. نام بن گیا. اب وہ پریشان رہتا. جو مالک ہے نا وہ کہتا لگتا ہے تم ماں باپ کے لیے پریشان ہے، جا کے ملتا کیوں نہیں، معافی مانگ لے. وہ کہتا کس منہ سے جاؤں، ان کے اوپر اتنے گندے گندے الزام لگائے تھے. وہ مالک سمجھ گیا کہ اس میں اتنی ہمت نہیں ہے.
اسے پوچھتا ہے کہ تمہارے ماں باپ بہن بھائی رشتے دار کہاں کہاں رہتے ہیں. وہ ایڈریس بتاتا ہے. لو جی یہ جو کوٹھی کا مالک ہے، کہتے ہیں نا بس اللہ ایک در بند کرتا ہے ہزار کھولتا ہے، وہ اس بندے نے اس کی اتنی مدد کی. پھر وہ جاتا ہے اس کے ماں باپ کے پاس، بہن بھائیوں کے پاس، اس کو ساری صورتحال بتاتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ اس کی بیوی نے کیسے دھوکہ دیا، کیسے آپ کے خلاف کیا، وہ کیسے اس کی باتوں میں آ گیا، وہ سب کچھ بیچ باچ کے چلی گئی. اب وہ آپ کو ترس رہا ہے، ملنے کو ترستا ہے، اس میں ہمت نہیں ہے. ماں کا دل تھا، ماں کہتی میں ابھی جاؤں گی. لو جی سارے ماں باپ بہن بھائی سب جاتے ہیں. وہ کلینک میں بیٹھا تھا. جب وہ اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے تو چھپ جاتا ہے. وہ کہتا ہے میرے میں ہمت نہیں ہے کہ میں اپنے ماں باپ کا سامنا کر سکوں. ڈاکٹر کو سمجھاتے ہیں وہ جو آدمی ہے کہ دیکھ اب تیرے گھر پہ خود تیرے ماں باپ آ گئے ہیں. پھر ماں آگے بڑھتی ہے، اپنے بیٹے کا منہ چومتی ہے، گلے سے لگاتی ہے، کہتی بیٹا اگر صبح کا بھولا شام گھر آ جائے نا اس کے بھولا نہیں کہتے. معافی مانگنے سے نا کچھ چھوٹا نہیں ہوتا. یہ لڑکا نا اپنی ماں کے پاؤں پڑ جاتا ہے. ماں مجھے معاف کر دے، میں تمہارے اوپر کتنے گندے گندے الزام لگائے تھے، تم چور نہیں ہو، تم یہ اور وہ ہو. ماں کہتی بیٹا کچھ نہیں ہوتا. اور بیٹے کو بیٹا ماں کے گلے لگتا ہے، ماں بیٹے کو معاف کرتی ہے، بھائی گلے ملتے ہیں، باپ سب دوبارہ سے ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں. پھر اس کے لیے ڈھونڈتے ہیں ایک دلہن، اور دوبارہ سے ایک سلجھے ہوئے گھر کی شریف سی لڑکی ملتی ہے اس کو. اس کے ساتھ اچھی زندگی گزارتا ہے. 2 بچے ہوتے ہیں. زندگی کبھی بھی نا ختم نہیں ہوتی. اگر انسان نشے پہ لگ جائے یا خودکشی کر لے تو وہ زندگی حل نہیں ہے. بہادر انسان جو ہوتا ہے مقابلہ کرتا ہے. اور ویسے بھی کہتے ہیں نا ہمت جس کے جو ہمت مردہ مرد خدا، اگر بندے میں ہمت ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتے ہیں. یہ بیچارے ایک ڈاکٹر کی کہانی ہے جو عورت کا ڈسا ہوا تھا، کہاں سے کہاں پہ لے آئی اس ایک عورت. اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں سے ہمارے اور آپ کے خاندان کو محفوظ رکھے. اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کا انتظار کریں گے. اللہ حافظ.